کہ یو کے کی ویزا پالیسی کیا ہے، اسپانسرشپ کیا ہے ویزا پالیسی میں. تو اسی سے میں بات کا آغاز کروں گا کہ بطور ماہر قانون جو ہے آپ اس کیٹیگری کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے اندر کتنی کیٹیگریز ہیں، اسپانسرشپ کیا ہوتا ہے؟ اسپانسرشپ کی بات کریں تو میں یہاں کلیئر کرنا چاہوں گا سر تمام جو ہمارے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، کہ جو اسپانسرشپ ہے وہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے. اچھا امیگریشن کے اندر یہ کوئی ایسی کیٹیگری نہیں ہے. کیٹیگری کا نام ڈفرینٹ ہے، لوگوں نے اس کو ایک ٹرم کے طور پر لیا ہوا ہے. تو اسپانسرشپ بیسیکلی دو جگہ پر عام طور پہ یوز کیا جاتا ہے. ایک تو وزٹ ویزا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسپانسرشپ وزٹ ویزا کے اندر ہو سکتی ہے اگر کسی کا فیملی ممبر، کوئی یہاں پر دوست، کوئی احباب، کوئی رشتہ دار برطانیہ کے اندر ہیں تو وہ اسپانسرشپ اپنی اپلائی کر سکتا ہے اور وہ آفر کر سکتا ہے، جو کہ وزٹر ویزا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں. اچھا تو اس کے اندر وزٹ ویزا کے حوالے سے ہم اگر فردر ڈسکشن کریں تو اسپانسرشپ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اپلیکینٹ اپلائی کرتا ہے وزٹ ویزا کے لیے، اس کو دو طرح کی چیزیں ثابت کرنا ہے. ایک کہ اس کے اپنے فائنینشیل سرکمسٹانسز، اس کی اپنی فیملی سرکمسٹانسز، اس کی اکنامک سچویشن کیا ہے جہاں پر وہ جس ملک میں بھی وہ زندگی گزار رہا ہے اپنی. اور دوسرا یہ کہ برطانیہ کے اندر اس کا وزٹ کرنے کا پرپز کیا ہے. آدر وہ جینون وزٹر ہے، وہاں پر جائے گا، وزٹ کر کے واپس اپنے ملک میں آئے گا یا نہیں آئے گا. تو اب جب برطانیہ کے اندر جائے گا تو وہ کہاں رہے گا، وہاں پر کوئی ایسا بندہ اس کو اسپانسر کر رہا ہے، اس کا ریلیٹیو، فرینڈ یا کوئی رشتہ دار، جس کے پاس وہ جا کے رہے گا، جو اس کو اکوموڈیٹ کرے گا، جو اس کو مینٹین کرے گا، اس کو فوڈ دے گا، اس کی رہائش کا انتظام کرے گا. تو اس وزٹ ویزا کے اندر اسپانسرشپ کوئی بہت امپورٹنٹ رول نہیں رکھتا. اگر کسی کے پاس، اگر کوئی اپلیکینٹ یہ سمجھے کہ اس کا کوئی بہن، بھائی، رشتہ دار برطانیہ کے اندر موجود ہے اور وہ بہت ہی وہ اسٹرانگ اسپانسر ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کی انکم بہت اچھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو انڈرسٹوڈ ایک جب وہ اپلیکیشن وزٹ ویزا کی اپلائی کرے گا، اپلیکیشن فارورڈ کرے گا یو کے وی آئی کو، تو اس کا ویزا آٹومیٹکلی لگ جائے گا. تو یہ صرف ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے وزٹ ویزا کے اندر اسپانسرشپ کا. آپ اسپانسرشپ کی جتنی مرضی تگڑی بینک سٹیٹمنٹ یا اس کے جو ایسٹس ہیں وہ دکھا لیں، اچھا جب وزٹر اپنی فائنانشیل سرکمسٹانسز تگڑے نہیں دکھائے گا، اپنی فیملی ٹائز، اپنی اکنامک ٹائز اور سوشل کلچرل ٹائز اپنے ملک کے ساتھ نہیں دکھائے گا، اور یہ انشور نہیں کروائے گا کہ وہ کیوں واپس برطانیہ سے وزٹ کرنے کے بعد اپنے ملک آئے گا، تو اپلیکیشن کا منظور ہونا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ناظر ڈیپینڈ صاحب، کرنا میں اس کی بالکل بیس پہ آپ ویزا کی اپروو بات کو کرنا مشکل یہاں ہوگا. پہ آگے بڑھاؤں، کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ایک بندے کی 10 کروڑ سٹیٹمنٹ تھی تو اس کا ویزا ریفیوز ہو گیا ہے. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 10 کروڑ والے کا ریفیوز ہو گیا ہے، اگر لگا کس کا ہے؟ جس کی سٹیٹمنٹ 10 لاکھ تھی، اب 10 بالکل لاکھ ایسے ہی والے ہے. کا لگ گیا ہے. میں تو وہ یہ میں بھی اسی کو دیکھیں. ہی ہاں جی جی میں اسی کی بات کر رہا تھا. اگر آپ کے پاس لیجیٹمیٹ سورس ہے اور ریزنیبل آپ کی ارننگز ہیں، آپ فار ایگزامپل میں یہاں مثال دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ اپنے ملک کے اندر امپلائی ہے اور وہ 1 لاکھ روپیہ یا مقامی جو بھی کرنسی ہے اس کے اندر 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے، اور اس کے اخراجات 1 لاکھ کے اندر کور ہو رہے ہیں، اس کی فیملی کے اخراجات، اس کے اپنی مینٹیننس کے اخراجات، تو اس کے پاس اگر سیونگ نہ بھی ہوں تو آپ سپانسر کو ایڈ کر کے، جو سپانسر اتنا اس کو اکوموڈیشن پرووائڈ کر رہا ہو اور ایک ریزنیبل اماؤنٹ 2-3 ہزار پاؤنڈ کے مطابق یا 2-3 ہزار کے برابر، ایون کم اماؤنٹ بھی اگر اویلیبل ہے، اور جس سے یہ لگتا ہو کہ یہ
جو ٹرپ ہے اس کو فنڈ کیا جا سکتا ہے تو ویزا لگنے کے چانسز بہت اچھے ہوں گے، رادر کہ آپ وہاں پر بلک اماؤنٹ کے اندر آپ کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوں، بینک سٹیٹمنٹ کے اندر نظر آ رہا ہو، اور جب آپ کا ٹیکس ریٹرن، اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ کا ٹیکس ریٹرن کو دیکھیں تو وہاں پر بہت بنیادی جو انکم آپ ریفلیکٹ کر رہے ہوں اپنے ٹیکس ریٹرن کے اندر، اور آپ پراپر ٹیکس پیئر نہیں ہیں، آپ کی اکاؤنٹنسی، آپ کی پروفٹ اور لاس پراپر نہیں آپ دکھا رہے ہیں، تو بہت ہی جو ڈیفیکلٹ اپلیکیشن ہوتی ہے اس طرح کی۔ کہ میں نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ وہ بندے اسپانسرشپ پہ آئے ہیں اور یہاں آ کر وہ غائب ہو گئے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے نامور لوگ بھی شامل ہیں، میں نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے کھلاڑی شامل ہیں، بڑے بڑے سپورٹس مین ہیں، اور اس طرح کی بڑے بڑے، میں جس طرح کہنا کہ نام ہے، ہر کیٹیگری سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، ڈیفرنٹ صورتوں میں اسپانسرشپ پہ ہی آئے ہیں۔ تو انہوں کسی نے اسائلم کلیم کر لیا ہے، کسی نے شادی کر لی ہے، اور کسی نے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کیا ہے۔ تو اب جس نے اسپانسرشپ دی تھی تو کیا اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر؟ ایک نے جس نے تو جو بھاگیا ہے اس کے تو فرق پڑ گیا نا اس کی اپلیکیشن پہ، لیکن جس نے اسپانسرشپ دی ہے اس کا ذمہ داری کیا ہوگی؟ جی وسیم، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن اور بڑا ہی قابل غور چیز ہے یہاں پر۔ اگر ایک بندہ کسی کو یہاں سے برطانیہ سے اسپانسر کرتا ہے، اپنی فیملی کو، فرینڈ کو، یا کسی کو بھی، اور اس کی انٹینشن کا تو اسپانسر کو علم نہیں ہے، یا اس کے ایسے ہر سرکمسٹانسز اس کے سامنے نہیں ہیں جب وہ اسپانسر کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ برطانیہ کے اندر آتا ہے، ایز اے وزٹر آتا ہے، اور یہاں پر آ کے اس کے جو چینج ان سرکمسٹانسز ہے، یا کوئی ایسی اس کی انٹینشن دانستہ اور غیر دانستہ طور پر چینج ہو جاتی ہے، تو اس میں اسپانسر کا کوئی ایسا قصور نہیں ہے۔ میں اپنے کلائنٹس کو ایڈوائز کرتا ہوں جہاں پر ایسی سچویشن ہو اور وہاں پر آپ کو اسپانسر کو پتہ چلے کہ اس کا جو جس کو اس نے اسپانسر کیا یا انوائٹ کیا برطانیہ کے اندر، اور وہ کچھ اپنی کیٹیگری کو سوئچ کرنے کے لیے یا اسائلم کلیم کرنے جا رہا ہے، یا کسی اور کیٹیگری کے لیے پرسو کر رہا ہے، تو اس کو فوراً اپنی ڈیو ڈیلیجنس کے تحت ہوم آفس کو ایک خط لکھنا چاہیے، ان کو انٹیمیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اسپانسرشپ سے پل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کم از کم اس کا اپنا ذاتی ریکارڈ فیوچر اسپانسرشپ کے لیے، اپنی فیملی ممبرس کو یہاں بلانے کے لیے کم از کم کلین ہو، کیونکہ اس نے آنیسٹلی اس کو ڈکلیئر کیا لیکن ناصر صاحب اس میں برطانوی حکومت کے جی اندر۔ بالکل ایک چیز تو آپ نے یہ کی ہے، جو بندہ آیا ہے وہ پکڑا گیا ہے، وہ ڈپورٹ بھی ہوا ہے۔ بہت سارے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ جو اسپانسرشپ پہ آئے اور وہ پکڑے گئے اور وہ ڈپورٹ کر دیے گئے، اور 10 سال کے لیے ان کے اوپر بین تھا۔ تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی 10 سال کا بین ہے، اور دوسرا جنہوں نے اسپانسرشپ دی وہ بھی بلیک لسٹ ہو گئے ہیں، ان کے نیکسٹ جو ویزے تھے وہ بھی اب اس طرح سے ان پر اعتماد نہیں رہا کہ جو پہلا بندہ آیا تھا اس کو پھر ڈپورٹ کیا۔ تو پھر کیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جی جو اپلیکیشن ہے؟ وسیم، اسپانسر کی طرف سے اگر بات کی جائے، اگر اس نے ڈیو ڈیلیجنس کیا ہے، وہ ٹروتھ فل ہے، اور اس نے آنیسٹلی جو پروسیس ہے اس کو فالو کیا، اور وہ حکومت کی طرف ٹروتھ فل رہا، تو میں سمجھتا ہوں اس کے فیوچر اسپانسرشپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں آنی چاہیے، اگر آئے گی تو وہ غلط ہوگی۔ اگر ہم بات کریں جو ڈپورٹ ہوتے ہیں لوگ، یہاں سے ریموو کیے جاتے ہیں، اور جو انلیگل اینڈ یہاں پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے جو والنٹری طور پہ اپنے ملک کو واپس جاتے ہیں، ان کے لیے 1 سال کا بین ہے انیشلی۔ 10 سال کا بین اسی صورت میں ہوتا ہے جہاں پر کسی نے مس ریپرزینٹ کیا ہو، کسی نے فورج ڈاکومنٹ دیے ہوں، کوئی مس انفارمیشن پرووائڈ کی ہو، تو وہاں پر 10 سال ابھی کا دیکھیں بین نا، ہوتا ہے۔ اور بہت وہ بڑے پاکستان کے ٹک ٹاکر رجب بٹ تھے، وہ آپ کے سامنے اس ملک میں رہنا چاہتے تھے، پاکستان میں ان کو وہ کہہ رہے تھے میری زندگی کو خطرہ ہے، لیکن وہ جب انہوں نے غلط ڈاکومنٹ جمع کروائے تھے تو ان کا جو پرمٹ بالکل تھا وہ کینسل ہوا، اور وہ واپس ان کو جانا پڑا۔ انہوں نے اپنے وکیل سے مشورہ کیا اور وہ جی، واپس چلے گئے۔ تو اس طرح کے بہت جی سارے بالکل، کیسز ہیں جی۔ ان کے کیس کے اندر، نہ صرف ان کے کیس کے اندر، بے شمار ایسے کیسز ہیں جہاں پر انیشل سٹیجز پر اگر انفارمیشن غلط پرووائڈ کی گئی ہے، یا شروع میں انفارمیشن صحیح پرووائڈ کی گئی، بعد میں سرکمسٹانسز چینج ہوئے ہیں اور آپ نے ہوم آفس کو انٹیمیٹ نہیں کیا، تو یہ سارا معاملہ مس ریپرزنٹیشن کی طرف جاتا ہے، اور حکومت جو برطانوی حکومت ہے، ہوم آفس اس کو بہت ہی
اسٹرکٹ ڈیل کرتا ہے اور اس کے اوپر ایکشن کرتا ہے، موسٹ پروبیبلی اس کے اندر 10 سال کا بین لگایا جاتا ہے۔